السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے زکوٰۃ کس مال میں فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ کو کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل طریقے سے آپ زکوٰۃ کے نصاب کو سمجھ جائیں گے۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے بقدر روپے یا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک بات ہو گئی ہے۔ نمبر 2، ملکیت کا تام ہونا۔ ملکیت تام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مال جو پیچھے بتایا گیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں، پیسے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کی ملکیت کے اندر ہوں، آپ کا ان کے اوپر قبضہ ہو۔ قبضہ ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کے قبضے سے باہر ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، آپ کا یہ جو نصاب ہے یہ ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے۔ آپ کی جو ضروریات ہیں ان سے زائد کا یہ سامان ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں، جو زیور، سونا، چاندی اگر ہم ان کا استعمال بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہر حال کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سامان وغیرہ گھر کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جو گھر کی سجاوٹ کے لیے مطالعے کی کتابیں وغیرہ، اسی طرح سے دوسرے سامان ہمارے گھر کے اندر کولر، فریج وغیرہ رہتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہ آگے کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہاں صرف یہ سمجھیے کہ ضرورت اصلی سے جو زائد سامان ہے وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، آپ کا جو نصاب کو جو مال پہنچ رہا ہے وہ قرض سے خالی ہونا چاہیے۔ قرض سے خالی کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر میرے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرض ہے اور میرے پاس میں ابھی کماتے کماتے 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے یا اس سے کہیں زیادہ جو ہے 2.5 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہیں۔ اب اگر ان 2.5 لاکھ میں سے میں 2 لاکھ روپے کسی کا قرض ادا کر دیتا ہوں تو میرے پاس میں 50,000 روپے بچتے ہیں۔ اگر یہ 50,000 زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں پہنچتے ہیں تو پھر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ قرضے سے خالی ہو ہمارا جو بھی کچھ ہمارے پاس میں ہے۔ اگر کسی کا قرضہ ہے تو پہلے قرضے کو نکالا جائے گا، اب جو مال باقی رہ گیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ نمبر 5، مال کا مال نامی ہونا۔ یہ مال نامی کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ مال نامی یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے سونا چاندی وغیرہ، اسی طرح سے مال تجارت ہے، یہ سارے مال نامی کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کو دیکھا جائے گا، یہ چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر زکوٰۃ کا دینا واجب ہوگا۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہو۔ نمبر 2، ملکیت تام ہو۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو۔ نمبر 5، ہمارا مال مال نامی ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اب آپ کے اوپر میں زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے مطابق اپنا حساب لگائیے، جتنا بھی مال بنتا ہے اس کا 2.5% کے حساب سے جو ہے ہم زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، ہر حال میں اس کو غریبوں تک کے پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ نکالیں، اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیں گے۔ 1 کا 70 اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث کے اندر، اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر 1 نفل پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر اس کو جو ہے ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر ہم کوشش کریں کہ زکوٰۃ کو نکالیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی ہر طریقے سے خوب مدد کریں، اللہ کی راہ میں خوب نکالیں، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے خوب امداد کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی خوب امداد کریں۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتائیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، ہم کشمکش میں رہتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھ کو، آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو صحیح معنی کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔